الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات گیتی پر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. مبعوث فرمانے کا مقصد، منشا، مطلب شریعت اسلام کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت، اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان کرانا ان کا مقصد اصلی تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی جس نبی کو بھیجا، اس نبی کے زمانہ کی قوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نبی کو اس قوم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے معجزہ سے سرفراز فرمایا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے نبی اور رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. آپ کے اندر وہ کیفیت تھی اور رب کی عطا ایسی تھی کہ کسی مردہ کو اگر آپ چاہتے تو زندہ فرما دیتے. کسی مردہ کو زندہ کرنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور نہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت کا کوئی انکار کر سکتا. رب قدیر کے حضور ان کا مقام اور اعلیٰ تھا، آج بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، مردہ کب ہوتا ہے انسان؟ جب اس کے بدن سے روح جدا ہو جاتی ہے تو وہ انسان مردہ ہو جاتا ہے. لیکن زندہ کرنے میں یہ کمال ایسا ہے کہ یہ اعجاز اور یہ کمال کسی کو نہیں ملا جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملا، کہ روح کو حکم دیتے مردہ کے جسم میں روح آ جاتی اور مردہ زندہ ہو جاتا. تو ایک جسم کے اندر روح کو لوٹانا اعجاز بھی ہے، کمال بھی ہے. لیکن آئے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک وہ لکڑی جو روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ جسم و جسمانیات سے تعلق ہے، لیکن اگر رسول اعظم محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس کے اندر قوت گویائی پیدا ہو جائے تو یہ
مقام ایسا مقام ہے جو تعجب بالائے تعجب کہیں تو کم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جس منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اس زمانے میں وہ منبر جو تھا لکڑی کا تھا، لیکن صحابہ کرام نے مسجد نبوی شریف میں دوسرا منبر بنایا اور وہ جو لکڑی کا منبر تھا اسے ہٹا دیا۔ جب تاجدار انبیاء رسول کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے نئے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، تو وہ منبر جو کہ لکڑی کا تھا اور عرصہ دراز تک، ایک زمانے تک، کافی دنوں تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لکڑی کے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا۔ آج وہ منبر رو رہا ہے اور چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کے رونے کی آواز تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعت سے قریب ہوئی، بلکہ مسجد نبوی شریف میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے سبوں نے سنا اور سبوں نے دیکھا کہ وہ لکڑی کا منبر زار و قطار رو رہا ہے۔ کیوں؟ فرقت مصطفیٰ کی بنیاد پر، کہ آج تک تو تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، آج جدائی کی بنیاد پر وہ لکڑی کا منبر رو رہا ہے اور اس کے رونے کی آواز مسجد نبوی شریف میں گونج رہی ہے، اور سارے صحابہ کرام نے دیکھا اور سنا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لکڑی کا منبر رو رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر شریف سے اترے اور چلے گئے، اس لکڑی کو اپنے سینے سے لگایا۔ تاریخ شاہد ہے اور تاریخ کے کتابوں میں اظہر من الشمس ہے کہ جب رسول کبریا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لکڑی کو اپنے سینے سے لگایا تو جس طریقے سے بچہ روتا ہے، ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لکڑی کو اپنے سینے سے لگایا وہ رونا بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے رسول محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعجاز کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آئیں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن پر ہمارا اور صاحب ایمان کا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے کلیم ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، اور اس مقام پر پانی نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی حضور عرض کیا، یا رب العالمین، میری قوم پانی نہ ہونے کی بنیاد پر پریشان ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اپنے عصا کو پتھر پر مارو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے پتھر پر مارا تو فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے نکل گئے، اور ہر قبیلہ اپنا مسکن پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، اور وہاں پر جا کر کے پانی سے خود کو سیراب کر. لیکن آئے میں آپ کو بتاتا چلوں، پتھر سے پانی نکلنا یہ تو قدرتی ہے. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں پر پتھر ہے، اور پہاڑ تو پتھر کا ہوتا ہی ہے، پتھر سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں. لیکن یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن آئیں بتاتا چلوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تقریباً 1500 صحابہ کرام ہیں. پانی کی قلت ہے، قلت کا بالکل پانی تھا ہی نہیں. تو وہاں پر تو صحابہ کرام کو پانی ڈھونڈنا چاہیے تھا، چشمہ کی طرف جانا چاہیے تھا، دریا اور نہر کی طرف جانا چاہیے تھا. لیکن سب آئے تو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور عرض کیا یا رسول اللہ العطش العطش. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس کچھ پانی ہے؟ تو مشکیزہ وغیرہ جتنے تھے سب کے پاس ایک ایک دو قطرہ جمع کیا تو ایک بلکہ آدھا پیالہ پانی جمع ہوا. وہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں پیش کر دیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پیالے میں اپنی انگشت مبارک کو رکھا. الحمدللہ آپ کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور 1500 صحابہ کرام تھے. سبوں نے اپنے اپنے مشکیزے کو بھر لیا، اپنے اپنے مٹکوں کو بھر لیا، سبوں نے اپنی ضرورتوں کو پوری کر لیا، سب پانی سے خود کو سیراب کر لیے. اور الحمدللہ پانی کم نہیں ہوا. یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ کوئی تو پتھر سے پانی جاری کرتے، لیکن میرے آقا میرے مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی انگشت مبارک سے پانی کو جاری فرما رہے ہیں. تو یہ رب تبارک و تعالی کا میرے مولا میرے آقا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتنا بڑا کرم ہے. اور میرے مصطفیٰ کا یہ اعجاز ہے کہ یہ اعجاز 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن پروردگار عالم نے یہ اعجاز کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا. جو اعجاز عطا فرمایا تاجدار انبیاء رسول کبریا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اور یہ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ جو رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، اور جو رب کے محبوب ہے ان کی امت میں ہمیں رب تبارک و تعالی نے پیدا فرما کر ہماری قسمتوں کو بلند فرما دیا. اور ہم جتنا بھی اپنے اوپر فخر کریں نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کی بنیاد پر یہ کم ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے یہ کم ہے. پروردگار عالم کی حضور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام کے قلب و جگر میں عشق مصطفیٰ علیہ السلام ہمیشہ معجزاً فرماتا رہے، اور ہم تمام
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ پر اپنے کو چلاتے رہیں، اپنی نسلوں کو چلانے کی کوشش کرتے رہے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم۔